فرماتے ہیں، اور وہ ایک لے کر آتے ہیں جی وہ جب افتراق ہوگا تو دو گروہ بن جائیں گے، اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو 700 بھاگے تھے نا احد سے، اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت۔ یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ تو باطل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی، ون سائیڈڈ بات ہے۔ اقرب الی الحق لیتے ہیں، اس کو فٹ ان کرے نا تو یزید والا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے۔ اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100% تھا۔ اور وہ ایک لے کے آتے ہیں جی وہ جب افتراق ہوگا تو دو گروہ بن جائیں گے، اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے۔ وہ کہتے ہیں وہ اس کا مطلب دوسرا بھی حق پہ ہے۔ تو سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو 700 بھاگے تھے نا اس سے احد سے، اللہ نے فرمایا یہ اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت۔ یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ پہ تو بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی، ون سائیڈڈ بات ہے۔ اقرب الی الحق لیتے ہیں، اس کو فٹ ان کرے نا، تو یزید والا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے۔ اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے، وہ اس کے اندر 100%۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سمجھیں، مرزا جی نے جو یہاں اقرب الی الحق کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ وہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج سے میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ قتال کرے گا، تو اب اس میں ہمیشہ سے محدثین یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام جو ہیں ان کا یعنی کہ حق پر ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اب مرزا جی سے کہاں عزم ہو سکتا تھا؟ تو مرزا جی نے حدیث کے اندر تعویل کی، اور ایسی بھونڈی تعویل کی کہ مرزا جی کہتے ہیں وہ دیکھو جی سورہ آل عمران میں منافقین جو 700 بھاگے تھے نا احد سے، اللہ نے فرمایا اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی نسبت۔ اچھا آپ دیکھیں یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ہے 167۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو اس طریقے سے شروع کیا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اور تاکہ ہم جان لیں جنہوں نے نفاق کیا اور جس دن ان سے کہا گیا کہ آؤ قتال کی طرف اللہ کے راستے میں، اور یعنی کہ یا کافروں کو دور کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم قتال کو جانتے ہیں تو ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ منافقین اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے قریب تھے۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، مرزا جی نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ اقرب الی الحق کا جواب انہوں نے دیا ہے اس سے کہ جو منافقین جو بھاگے تھے نا احد سے، اللہ نے فرمایا اقرب تھے اس دن نفاق سے ایمان کی بنسبت، ایمان کی نسبت نفاق سے قریب تھے۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مرزا جی نے یعنی اقرب الی الحق کا معنی یہ بتانا ہے حق والا بمقابل کس کے؟ دوسرے گروہ کے، اور اس کو باطل پہ ثابت کرنا ہے۔ آیت جو مرزا جی نے پڑھی ہے اس کے اندر یعنی کہ یہ لفظ استعمال کیا، اس دن وہ نفاق سے ایمان کے بنسبت زیادہ قریب تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کفر سے بنسبت ایمان کے زیادہ قریب تھے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہاں صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مرزا جی بھی یعنی یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ صحابہ 3 کیٹیگریز کے اندر تھے۔ ایک کیٹیگری وہ جو سابقون الاولون ہیں، دوسری منافقین، اور تیسرے ملے جلے اعمال والے۔ تو مرزا جی نے کفر کا تو ذکر کیا ہی نہیں نا کہ جو کفر کی طرف بھی تھے۔ اب آیت میں تو لفظ کفر تھا، مرزا جی نے اس کو گھما کے کر دیا نفاق۔ آیت میں موجود لفظ کو جو کفر تھا اس کو کر دیا نفاق۔ اب اس سے سامنے تاثر یہ دیا کہ دیکھو وہ ایماندار اس دن یعنی کہ کوئی یعنی اپنا نفاق کے اس دن زیادہ قریب ہو گئے تھے، وہ جو یعنی وہاں سے بھاگے تھے۔ اب مرزا جی تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے وہ اقرب الی الحق تھے، وہ حق والے تھے،
اور یہ لوگ اہل شام یہ نعوذ باللہ منافقین تھے۔ اچھا اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا یہ صفحہ نمبر 462 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ کے دن جو نقصان تم کو پہنچا ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ سب اللہ کی طرف سے قضا و قدر سے تھا۔ اس کی حکمت اس کی متقاضی تھی کہ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی کہ راستے میں سے واپس لوٹا ہے، کہ راستے میں سے واپس لوٹا ہے۔ ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کم از کم ان چڑھ آنے والوں کو ہٹاؤ، لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے جس سے مسلمانوں کی گنتی زیادہ معلوم ہوتی، یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے رہتے۔ ان کے جواب کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم سچ مچ دشمنوں سے لڑو گے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہونے کی نہیں۔ اب اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ جن حضرات صحابہ کرام نے اس دن مدافعاتی کیفیت اختیار کی ہے، آیت میں اشارہ ان کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 300 افراد منافقین ہیں کہ جو جنگ کا میدان ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، یہ ان کی طرف بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف توجہ دلائی، لیکن مرزا صاحب جو ہے وہ باقاعدہ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفاق کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 816 اور 817۔ امام قرطبی کہتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی تاکہ وہ مومنین اور منافقین کو الگ الگ کر دے، اور یہ بھی کہا گیا ہے تاکہ مومنین کا ایمان جنگ میں ان کے ثابت قدم رہنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، اور تاکہ منافقین کا کفر ان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے، پس وہ جان لیں گے۔ اور قول باری تعالیٰ نافقو وکیل لہم سے اشارہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ان ساتھیوں کی طرف سے ہے جو اس کی معیت میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت سے واپس لوٹ گئے تھے، اور وہ 300 تھے، اور ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری اور ابو جابر بن عبداللہ بھی چلے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے نبی کو نہ چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو یا بچاؤ کرو، اور اسی طرح کی بات کہی۔ ابن ابی نے آپ کو کہا میں نہیں جانتا تھا کہ جنگ ہوگی، اور اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو یقیناً ہم تمہارا ساتھ ہوتے۔ پس جب عبداللہ ان سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے دشمنوں تم جاؤ، پس اللہ تعالیٰ اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنی کر دے گا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب آپ یہاں اندازہ کریں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ایک صحابی بھی وہاں سے پلٹنے لگے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں خبردار کیا گیا وہ صحابی واپس پلٹ آئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مومنین اور منافقین کے درمیان کا جو فرق بتانا تھا وہ اسی وقت ظاہر ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے صفحے میں فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اب اس کے وہ یعنی کہ تشریح کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا حال بیان کر دیا اور اپنے پردے چاک کر دیے اور اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، ہر اس کے لیے جو یہ گمان رکھتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، پس وہ ظاہر حال میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، وہ ظاہر حال میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے، اگرچہ وہ فی الحقیقت کافر تھا، اگرچہ وہ فی الحقیقت کافر تھا۔ اور قولہ تعالیٰ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی انہوں نے ایمان ظاہر کیا اور کفر کو چھپا کر رکھا۔ اب بتائیں یہاں مسلمانوں کا مسلمانوں سے کوئی مقابلہ تھا کہ اقرب الی الحق کے محاورے کو مرزا جی یہاں فٹ کرتے؟ یہاں مسلمان بنسبت کفار کا مقابلہ تھا کہ وہ کفار کے جنہوں نے اپنا کفر کو اپنے دل میں چھپا کے اوپر سے وہ نفاق یعنی نفاق میں انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا بتا، تو یہ تو یہاں معاملہ بن ہی نہیں سکتا۔ مرزا جی کہتے ہیں تو یعنی یہ عربی کا محاورہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، کیونکہ دوسری جگہ تو باطل ون سائیڈڈ ہے کہ باغی جماعت قتل کرے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس حوالے سے قاتلین عمار اور مرزا انجینئر کے دھوکے کے عنوان سے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں ہم نے اس کی پوری وضاحت دی ہے۔ اور جو یہ مرزا جی نے کہا ہے نا کہ جی وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف جماعت بلا رہی ہوگی، ون سائیڈڈ بات ہے، ہم نے اس میں واضح کیا ہے بالکل۔
کہ قاتلین کون تھے, جہنم کی طرف بلانے والے کون تھے اور جنت کی طرف بلانے والے کون تھے. الحمدللہ وہاں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اہل شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمرو بن عاص و مغیرہ بن شعبہ, یہ حضرات جو ہے یہ خدا نخواستہ باغیوں میں سے نہیں. اچھا کہتے ہیں ون سائیڈڈ بات ہے. اچھا جی, اچھا میں ایک آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں, یہ وہی مرزا صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس مسئلہ 157 کی ابتدا یہ کہہ کے کی ہے کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا, اور ہمارے سلف کا. یہ سلف کا فہم کہیں بھی بیان نہیں کرتے, یہ اپنی گھسیڑ کر لاتے ہیں. سمجھے ذرا, میں نے آپ کو حافظ ابن کثیر اور امام قرطبی کے حوالے سے وضاحت دی, یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اس کی یہ جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 259 ہے. یہاں پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین وقتالہم, اس کے تحت امام بخاری نے باب قائم کیا, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ. اس کے تحت حدیث نمبر 6935 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں لڑنا پڑے جن کا دعویٰ ایک ہوگا. اب یہ دیکھیں گا ذرا بات کو, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ, ان دو گروہوں سے مراد سیدنا علی کا گروہ اور سیدنا معاویہ کا گروہ. والمراد بدعوۃ الاسلام علی الراجح, اور راجح بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک دعویٰ جو کہا گیا ہے اس سے مراد ان کی اسلام کی طرف دعوت ہے. وکیلا, اور یہ بھی کہا گیا ہے المراد اعتقاد کل منہما انہ علی الحق, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد ان میں سے ہر ایک کا یہ اعتقاد تھا کہ ان میں سے ہر ایک حق کی طرف ہے. وَأَوْرَدَهُ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ كَمَا عِنْدَ الطَّبْرِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ. اچھا دیکھو, اور یہ اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے جو کہ اسی کے بعض یعنی کہ طرق میں ہے, جیسے کہ امام طبری بھی لے کے آئے ہیں بسند ابی نظرہ بواسطہ ابی سعید, اسی حدیث کی طرح جس میں آخر میں یہ الفاظ ہیں فَبَيْنَهُمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا مَرَّقْتُ مَارِكَةٌ يَقْتُلُهَا أُولَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ, اور ایک گروہ ان میں سے نکلے گا جس سے قتال کرے گا ان دونوں گروہوں میں سے وہ جو حق کے قریب ہوگا. فَبِذَلِكَ تَظْهَرُ مُنَاسِبَةٌ لِمَا قَبِلَهُ, تو یہی مناسبت رکھتا ہے اس پہلے والی حدیث سے. یعنی کہ دیکھو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بتا رہے ہیں اقرب الی الحق کا مطلب کیا ہے کہ ایک ان میں حق کے زیادہ قریب ہوگا, یعنی کہ ایک ہی حق والا ہوگا دوسرا حق والا نہیں ہوگا. اور سنیں ذرا بات کو, پھر جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے, اور جو مرزا جی نے اقرب الی الحق والی روایت پوری جو پڑھ کے نہیں سنائی جان بوجھ کے, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قتال الخوارج کے باب کے تحت اس کو ذکر کرتے ہوئے حدیث نمبر 2345 ذکر کی ہے. یہی ابی نظرہ والی جو بواسطہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرک مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین, فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے میں تفریق کے وقت, مسلمانوں میں تفریق کے وقت ایک گروہ جدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس فرقے کو قتل کرے گی. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو مطلب عرض کرنے کا ہے کہ اگر اقرب الی الحق کا مطلب ون سائیڈڈ بات ہوتی تو جب تک ہوتی جب تک اقرب الی الحق کا جملہ ہوتا ہے, جبکہ بات اس طرح ہے فرقۃ من المسلمین, وہ اس میں سے نکلے گا یقتلوہا اول الطائفتین بالحق, اسے قتل کرے گا دو طائفوں میں سے ایک جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گروہوں کا مسلمانوں کے اندر سے نکلنے کا تین گروہوں کا ذکر کیا, تین گروہ ہوں گے مسلمانوں میں سے, ٹھیک ہے. ایک کو باطل پہ قرار دیا ہے کہ جس کو دو میں سے کون قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب, جس ایک کو باطل پہ قرار دیا اس کے قتل کی طرف اشارہ دیا. اور مرزا جی اور ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس مراد خوارج ہیں, صحابہ نہیں ہیں. اس مراد خوارج ہیں, صحابہ نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی اس کو فٹ ان کریں نا تو یزید والا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس اعتبار سے مجرم بنتا ہے. اس کے دور میں یہ معاملات ہوئے, وہ اس کے اندر 100% تھا, وہ اس کے اندر
مرزا جی کو سننے والے ایک تو وہ طبقہ کہ جو غیر جانبدار ہے، اور ایک وہ طبقہ جو مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں. سب کی جناب میں میری گزارش ہے آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اس کے دور میں معاملات ہوئے وہ اس کے اندر 100% تھا. یہ جو مرزا جی کا یہ کہنا کہ یزید سیدنا حسین کی شہادت کا 100% ذمہ دار ہے، یہ اس صورت میں تو کہا جا سکتا تھا کہ جب صحیح سند سے ثابت بات ہوتی کہ یزید یا تو قتل حسین کا حکم دینے والا ہے یا اس پر راضی ہونے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تو اس صورت کے اندر تو ممکن تھا کہ جب ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ 100% جو ہے یزید اس کے اندر ملوث ہے. لیکن اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو اس صورت میں مرزا کا یہ کہنا وہ 100% تھا. غلو کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ کم از کم یہ مبالغہ رہی ہے. کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو ہم مرزا صاحب کی رکھ لیتے ہیں بات کہ جی مرزا صاحب نے یہاں پہ دجل نہیں کیا، مرزا صاحب نے دھوکہ نہیں دیا. لیکن جب مرزا جی یہ کہتے ہیں 100% یزید اس کے اندر شریک تھا، 100% آپ جب کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو 100% کا ثبوت آپ کے پاس ہو. پلے کیا آپ کے سوال کرنے والے نے آپ سے سوال بھی کر لیا، آپ نے اس کے جواب کے اندر ایک دلیل آپ اس کے اوپر نہیں دے سکے.